الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ بصرہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اکثر پریشان، غمگین اور روتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ہر وقت غمگین اور پریشان کیوں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز اس گستاخی کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسی گستاخی تھی؟ کہنے لگا، ہوا یوں تھا کہ ہمارے یہاں ایک کمزور سا دبلا پتلا آدمی رہا کرتا تھا۔ لگتا تو وہ بالکل پاگل سا تھا، مگر تھا وہ کوئی عارش باللہ، اللہ تعالیٰ کا ولی۔ اس کا نام زید تھا۔ ایک مرتبہ میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو میرے گھر والے اور رشتہ دار مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ کافی دور تک آئے۔ میں نے الوداع کہا اور واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زید میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ میں نے کہا، زید اب تم بھی واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہ تو تیرے پاس زیادہ راہ ہے اور نہ ہی کوئی سواری، تو کس طرح حج پر جائے گا؟ جا، واپس چلا جا۔ لیکن اس نے میری نہ مانی۔ میں نے بہت اصرار کیا، منت کی کہ واپس لوٹ جا، لیکن اس نے واپس جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے چھڑکا، دھمکایا کہ شاید اس طرح وہ واپس چلا جائے گا، مگر بے سود کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی لیے میں نے اسے اسی کی حالت پر چھوڑ دیا اور اس کا خیال بھی دل سے باہر نکال دیا۔ نہ ہی میں نے راستے میں اسی کے بارے میں کسی سے پوچھا اور نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ میں اپنے قافلے کے ساتھ پہنچ گیا اور پھر حج کے مناسک کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا۔ جب حج ادا کر چکا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوا تو ہمارے قافلے نے مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر پہلا ٹھہراؤ کیا۔ سب لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور سب دوست اکٹھے ہو کر بات وغیرہ کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک میں نے زید کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھا میرے خیمے میں آیا اور مجھے سلام کہنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، زید تم نے حج کر لیا؟ کہنے لگا، ہاں میں نے حج کر لیا ہے۔ پھر میں نے بطور مذاق اس سے پوچھا کہ زید تم نے پروانہ بھی لے لیا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ پھر پوچھنے لگا، کیسا پروانہ؟ میں نے کہا، جو بھی آدمی حج کر لیتا ہے اسے ایک پروانہ دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے حج کر لیا ہے۔ اس پر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس پروانے کا کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسے بھی دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسے ساتھ لے کر جا سکے، جہاں وہ سب فرشتے کو پروانہ دکھا کر جہنم سے بچ سکے گا۔ اس نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، تو میں ابھی مکہ جاتا ہوں اور وہ پروانہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سخت غمگین ہو گیا کہ دیکھو، پروانے بھی صرف امیروں کو دیے جاتے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیے جاتے۔ بہرحال یہ کہہ کر وہ خیمے سے باہر نکل گیا اور پھر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا اور مدینہ منورہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت سے بے چین آنکھوں اور پریشان دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک دن میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ زید میرے خیمے میں داخل ہوا اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں واپس مکہ گیا اور پھر سے وہاں وہ پروانہ لے کر ہی آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہاری یہ بات درست نہیں۔ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ریشم کا کپڑا نکالا۔ میں نے اس جیسا ریشمی نفیس کپڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر ہرے رنگ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ زید کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو ڈر گیا اور ڈر سے میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بس جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا، زید یہ تم نے پروانہ کیسے حاصل کیا؟
اس نے بتایا کہ میں تمہارے پاس سے اٹھ کر سیدھا مکہ گیا، اس وقت تمام حاجی مکہ سے واپس جا چکے تھے اور حرم شریف لوگوں سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ لہٰذا میں کعبہ شریف کے پاس گیا اور رب سے عرض کی، یا اللہ، دنیا کے بادشاہ تو امیروں کو غریبوں پر ترجیح دیتے ہیں کہ امیروں کو انعامات سے نوازتے ہیں اور غریبوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے، لیکن اے زمین و آسمان کے مالک اور بادشاہوں کے بادشاہ، کیا تیرے دروازے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ تو نے امیروں کو تو سب کچھ عطا فرما دیا لیکن اس اپنے غریب اور مسکین بندے کو محروم کر دیا؟ مجھے بھی قسم ہے میں بھی حرم کے دروازے سے تبھی باہر نکلوں گا جب تو مجھے پروانہ نجات عطا فرمائے گا، جس طرح تو نے اپنے امیر بندوں کو دیا ہے۔ پھر میں نے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی اور سو گیا۔ اچانک میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ اے زید، لو یہ پروانہ نجات لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کعبہ کے ستونوں میں سے ایک ہاتھ باہر نکلتے دیکھا جس کی انگلیوں میں یہ پروانہ موجود تھا۔ میں نے یہ پروانہ پکڑا اور اسے لے کر واپس آ گیا۔ میں زید کی کہانی سن کر بڑا حیران ہوا۔ پھر زید کہنے لگا، لو بھائی، میرا پروانہ بھی اپنے پروانے کے ساتھ سنبھال کر رکھ دو اور جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفنا دینا۔ میں نے وہ پروانہ لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور پھر اسے ساتھ لے کر بصرہ میں آ گیا۔ بصرہ آ کر میں نے اس پروانے کو ایک ڈبے میں رکھا اور اس ڈبے کو صندوق میں رکھ کر تالا لگایا اور اس پر مہر لگا دی۔ میں کبھی کبھار اس پروانے کو صندوق سے نکالتا اور اسے چوم کر آنکھوں پر لگا کر اسے پھر دوبارہ سے صندوق میں رکھ دیتا۔ کافی عرصہ گزر گیا اور اسی دوران زید انتقال کر گیا اور لوگوں نے اسے کفن پہنا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ مجھے علم ہوا تو میں بہت بڑا پریشان ہوا اور اپنی کوتاہی اور بے مروتی پر اپنے آپ کو بڑی ملامت کی۔ پھر ایک دن مجھے پروانے کا خیال آیا تو میں صندوق کے پاس گیا، دیکھا تو اسی طرح تالا لگا ہوا تھا جس طرح میں نے لگایا تھا۔ میں نے تالا کھولا اور دیکھا، اور جب اس صندوق کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پروانہ اس میں موجود ہی نہیں تھا۔ اب تو گویا مجھ پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ بہرحال جب رات ہوئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کو خوب سجایا گیا تھا اور جنت کی حوریں ہاتھ باندھے زید کی زیارت کے لیے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ زید کے سر پر تاج سجا ہوا تھا۔ زید ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، مجھے پروانہ دینا بھول گئے تھے نا؟ لیکن وہ ہستی جس نے مجھے پہلے بھی پروانہ عطا فرمایا تھا اس نے مجھے اب بھی نہیں بھلایا اور مجھے پروانہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ دیکھو میرا پروانہ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پروانہ سچ میں اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ پیارے دوستو، کبھی کبھار ہم بڑی ہستیوں کو پاگل اور چھوٹا سمجھ لیتے ہیں اور اپنی کم علمی کی وجہ سے، حالانکہ وہ لوگ بہت بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی انہیں مایوس نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔